بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید علی بن عثمان جلابی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں کرامات اولیاء کے ثبوت میں کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ اقتباسات کا انتخاب کیا ہے جو پیش نظر ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ جب کرامت کی صحت پر دلائل عقلیہ اور اس کے ثبوت میں براہین ساطع قائم ہو جائے تو مناسب ہے کہ کچھ دلائل نقلیہ بھی بیان کر دیے جائیں۔ چنانچہ اہل اللہ کی کرامتیں اور ان سے خرق عادات افعال کے صدور ہونے کی صحت پر کتاب و سنت اور احادیث صحیحہ مروی ہیں۔ اس کا انکار تمام نصوصی احکام کا انکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے من و سلوہ اتارا جو ہر رات تازہ اترتا تھا۔ اگر کوئی منکر یہ کہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا تو ہم جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے، اولیاء کی کرامتیں بھی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معجزے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کی کرامت نبی کی غیبت میں واجب نہیں کیونکہ وہ نبی کا معجزہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان میں موجود تھے، تو ہم کہیں گے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے غائب ہو کر کوہ طور پر گئے تھے اس وقت بھی تو یہ معجزہ برقرار تھا، لہٰذا غیبت مکان اور غیبت زمان برابر ہے۔ جبکہ وہ معجزہ غیبت مکان میں درست تھا تو اس وقت غیبت زمان میں بھی درست ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کی بھی ہمیں خبر دی ہے۔ جس وقت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا تھا کہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے پیش کیا جائے اور انہوں نے اس جگہ حاضر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آصف کی شرافت و بزرگی لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور وہ اپنی کرامت لوگوں کے روبرو ظاہر کریں کیونکہ کرامت اولیاء جائز ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں فرمایا تھا کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح خبر دی ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے جلدی درکار ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے عرض کیا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر جب نظر اٹھائی تو تخت موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف کی اس تعمیل پر نہ حیرت کا اظہار فرمایا، نہ انکار کیا اور نہ اسے محال جانا، حالانکہ یہ کسی حال میں معجزہ نہ تھا کیونکہ حضرت آصف نبی نہ تھے، لا محالہ یہی کہا جائے گا کہ یہ کرامت تھی۔ اگر معجزہ ہوتا تو اس کا ظہور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ہونا چاہیے تھا۔ تیسری دلیل پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت مریم ہی ماں نبی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کی صحیح طور پر خبر دی وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم کھجور کے درخت کی ٹہنی اپنی طرف بلاؤ، وہ تم پر تر و تازہ کھجور کھلائے گا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے قصے میں ہمیں خبر دی کہ جب زکریہ علیہ السلام ان کے پاس تشریف پاتے تو ان کے پاس گرمی کے موسم میں سردی کے میوے اور سردی کے موسم میں گرمی کے میوے موجود پاتے۔ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، کہ تمہارے پاس یہ میوے کہاں سے آئے؟ تو مریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے حالات میں ان کے کتے کا ان سے کلام کرنے اور غار میں دائیں بائیں پہلو بدلتے رہنے کی خبر دی ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرْعَيْهِ، ہم انہیں دائیں اور بائیں پہلو بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ مذکورہ تمام افعال خرق عادات سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ معجزے نہیں ہیں، لا محالہ انہیں کرامت ہی کہنا چاہیے، خواہ یہ کرامت قبولیت دعا کے معنی میں ہو جو تکلیف کے زمانے میں امور مہوم کے حاصل ہونے کے لیے ہو، خواہ طویل مسافت مختصر وقت میں طے کرنا ہو، خواہ تعام کا ظاہر ہونا غیر متوقع جگہ سے ہوا ہو، خواہ لوگوں کے ذہنوں میں شرافت و بزرگی جمانی مقصود ہو یا کسی اور سلسلے میں ہو۔ سیدنا علی بن عثمان کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ میں حدیث غار مشہور و معروف ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول گزشتہ امتوں کے احوال میں سے کوئی عجیب چیز بیان فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، جب رات کا وقت آیا تو ایک غار میں چلے گئے اور وہاں سو گئے۔ جب رات کا ایک پہر گزرا تو پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑکا اور غار کے منہ پر آ گرا جس سے دہانا بند ہو گیا۔
سب پریشان ہو کر کہنے لگے اب یہاں سے ہماری خلاصی ممکن نہیں جب تک کہ ہر ایک اپنے اپنے ان افعال کو یاد کر کے جو بغیر ریاکاری کے ہوں خدا کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ چنانچہ ایک نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے اور ضعیف تھے اور میرے پاس سوائے ایک بکری کے کوئی دنیاوی مال نہ تھا۔ میں بکری کا دودھ انہیں پلاتا تھا اور خود روزانہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں فروخت کر کے اپنا اور ان کا کھانا تیار کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک رات دیر سے آیا اور وہ بغیر دودھ پیے اور کھانا کھائے سو گئے۔ میں بھی کچھ کھائے پیے بغیر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کی بیداری کے انتظار میں کھڑا رہا، یہاں تک ساری رات بیت گئی۔ صبح کو وہ بیدار ہوئے اور کھانا کھایا، اس کے بعد میں بیٹھا۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ اے خدا، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہمارے لیے راستہ کھول دے اور ہماری فریاد کو قبول فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اس پتھر نے جنبش کی اور تھوڑا سا دہانہ سے سرک گیا۔ اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ میرے چچا کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، میں اس پر فریقتہ تھا، میں اسے بلاتا تھا مگر وہ منظور نہ کرتی تھی، یہاں تک کہ میں نے ایک دن بہانے سے 2000 اشرفیاں بھیجی تاکہ ایک رات میرے پاس گزارے۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میرا دل خوف خدا سے کانپ اٹھا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور اشرفیاں بھی اس کے پاس رہنے دی۔ اس کے بعد اس نے دعا مانگی کہ اے خدا، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر نے جنبش کی اور وہ دہانے سے کچھ ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا راستہ نہ ہوا تھا کہ اس سے گزر سکیں۔ پھر تیسرے شخص نے کہنا شروع کیا میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے، جب کام ختم ہو گیا تو تمام مزدوروں کو اجرت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ایک مزدور ان میں سے غائب تھا۔ میں نے اس کی مزدوری سے ایک بھیڑ خریدی، دوسرے سال وہ 2 ہو گئیں، تیسرے سال وہ 4 ہو گئیں، ہر سال وہ اس طرح بڑھتی رہیں یہاں تک کہ چند سالوں میں ایک ریوڑ بن گیا۔ اس وقت وہ مزدور آیا، اس نے کہا تم کو یاد ہوگا کہ فلاں وقت میں نے تمہاری مزدوری کی تھی، اب مجھے اس کی مزدوری چاہیے۔ میں نے کہا وہ تمام بھیڑیں لے جاؤ اور سب تمہارا مال ہے، تم اس کے مالک ہو۔ اس نے کہا تم مجھ سے ہنسی کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے وہ تمام مال تمہارے لیے ہی جمع کر کے رکھا ہے، تم انہیں لے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے دعا مانگی کہ اے خدا، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر غار کے دہانے سے بالکل ہٹ گیا اور یہ تینوں باہر نکل آئے۔ یہ فعل بھی خرق عادات ہی تھا۔ احادیث سے کرامت کے ثبوت میں سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ جری راہب والی ایک حدیث مشہور ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر خوارگی کے زمانے میں کسی نے جھولے میں کلام نہ کیا بجز 3 شخصیتوں کے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کا حال سب کو معلوم ہے، اور دوسرے بنی اسرائیل میں جری نامی ایک راہب نے جو ایک مجتہد شخص تھا، اس کی ماں پردہ نشین عورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے جری کو دیکھنے آئی، وہ خانہ خدا کے حجرے میں نماز پڑھ رہا تھا، دروازہ نہ کھلا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کی ماں نے دل برداشتہ ہو کر بددعا کی، اے خدا میرے بیٹے کو میرے حق میں نکال کر رسوا کر دے۔ اسی دوران ایک فاحشہ عورت نے ایک گروہ کی خوشنودی اور خوشامد کی خاطر وعدہ کر رکھا کہ میں جری کو بے راہ کر دوں گی، چنانچہ وہ اس کے حجرے میں گھس آئی، لیکن جری نے اس کی طرف التفات تک نہ کیا۔ واپسی پر اسی عورت نے راستے میں ایک چرواہے کے پاس رات گزاری اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ اب وہ بستی میں آئی تو کہنے لگی کہ یہ حمل جری نامی راہب کا ہے۔ جب اس عورت نے بچہ جنا تو لوگوں نے جری کے حجرے میں گھس کر اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ جری نے نوزائیدہ بچے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا، اے جری، میری ماں نے تم پر الزام و بہتان باندھا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ شیر خوارگی میں کلام کرنے والا تیسرا بچہ اس عورت کا ہے جو اپنے گھر کے دروازے پر بن سنور کر بیٹھی تھی۔ ایک حسین و جمیل سوار عورت کے آگے سے گزرا۔ اس عورت نے دعا مانگی کہ اے خدا میرے بچے کو اس سوار کی مانند بنا دے۔ اس شیر خوار بچے نے کہا کہ اے خدا مجھے ایسا نہ کر۔ کچھ دیر بعد ایک بدنام عورت گزری۔ بچے کی ماں نے کہا اے خدا میرے بچے کو اس جیسا نہ بنا۔ اسی وقت بچے نے کہا کہ اے خدا مجھے اس عورت جیسا کر دے۔ بچے کی ماں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ بچے نے جواب دیا، وہ سوار متکبر اور ظالم ہے اور یہ عورت اصلاح پسند ہے، لیکن لوگ اسے برا کہتے ہیں، حالانکہ وہ اسے پہچانتے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ظالموں اور متکبروں میں سے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اصلاح کرنے والے بنوں۔ ایک اور حدیث امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی باندی زائدہ کی مشہور ہے۔ ایک دن زائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ اس نے سلام عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زائدہ اتنے دنوں کے بعد کیوں آئی ہے؟ حالانکہ تو فرما بردار ہے، میں تجھے پسند بھی کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک عجیب بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ فرمایا، وہ کیا ہے بات؟
اس نے کہا صبح کے وقت میں لکڑیاں تلاش کرنے نکلی اور ایک گھٹا باندھ کر پتھر پر رکھا تاکہ اسے میں اٹھا کر سر پہ رکھوں۔ اتنے میں ایک سوار کو آسمان سے زمین پر اترتے دیکھا۔ اس نے پہلے مجھے سلام کیا اور پھر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ خازن جنت رضوان نے سلام بھیجا ہے اور آپ کو بشارت دی ہے کہ جنت کو آپ کی کرامت کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر حساب آسان ہوگا اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کی سفارش اور آپ کے وسیلے سے بخشے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سوار آسمان پر چڑھنے لگا۔ پھر زمین و آسمان کے درمیان میری طرف رخ کر کے اس نے کہا کہ میں لکڑی کا گھٹا اٹھا کر سر پر رکھنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس سوار نے کہا کہ اے زائدہ اسے پتھر پر ہی رہنے دو۔ پھر پتھر سے کہا کہ اے پتھر اس گھٹے کو زائدہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان تک پہنچا دے۔ اس پتھر نے ایسا ہی کیا اور وہ پتھر گھر تک پہنچایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ کے گھر تشریف لائے اور پتھر کے آنے اور جانے کا نشان ملاحظہ فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ خدا نے مجھے دنیا سے اس حال میں رخصت فرمایا ہے کہ رضوان کے ذریعے میری امت کی بشارت مرحمت فرمائی اور میری امت میں سے ایک عورت جس کا نام زائدہ ہے اسے مریم کے درجے پر فائز کیا ہے۔ اسی مد میں سیدنا عثمان ایک اور واقعے کی مثال پیش کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علا بن حجری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ سفر کے دوران ایک نہر پڑی، لشکریوں نے اس میں قدم ڈال دیے، سب گزر گئے اور کسی کا پاؤں تک نہ بھیگا۔ کشف المحجوب میں علی بن عثمان آگے چل کر لکھتے ہیں کہ واضح رہنا چاہیے کہ تمام احوال و واقعات میں باتفاق تمام مشائخ طریقت اولیاء اکرام انبیاء کے متبع اور ان کے دعووں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اولیاء سے افضل ہیں، اس لیے کہ جہاں ولایت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہے۔ تمام انبیاء لازماً اولیاء ہیں لیکن اولیاء میں سے کوئی نبی نہیں، اور انبیاء علیہم السلام صفات بشریت کی نفی میں متمکن اور برقرار ہیں اور اولیاء اس میں عارضی ہیں، اس لیے کہ اولیاء پر جو خاص کیفیت طاری ہوتی ہے وہ انبیاء کا دائمی مقام ہے اور اولیاء کا جو مقام ہوتا ہے وہ انبیاء کے لیے حجاب ہوتا ہے۔ مختصراً یوں سمجھنا چاہیے کہ تمام اولیاء کے اقوال و انفاس اور ان کے معاملات کو صدق نبی کے پہلو میں رکھا جائے تو وہ تمام احوال و انفاس پریشان اور معدوم نظر آئیں گے، اس لیے کہ اولیاء راہ حق کے طالب و سالک ہیں اور انبیاء بارگاہ الہی کے واصل اور مقصود کو حاصل کیے ہوئے ہیں، جو حکم دعوت و تبلیغ کے تحت رجوع ہو کر دعوت و تبلیغ فرماتے ہیں۔